السلام علیکم، آج میں آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں مائکروسافٹ ورڈ کی ایک اور کلاس۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ میں شیپس کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور ان پر کیا کیا کام ہم پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا ایک بلینک ڈاکومنٹ لیا ہوا ہے۔ اب جہاں بھی میں اپنے ڈاکومنٹ میں شیپ ایڈ کرنا چاہوں گا وہاں پہ میں کلک کروں گا اور اوپر انسرٹ کے ٹیب میں جاؤں گا۔ یہاں پہ ہے شیپس، اس پہ میں کلک کروں گا تو کچھ اس طرح کا میرے پاس مینیو اوپن ہو آئے گا۔ یہاں سے اب میں جو بھی شیپ لینا چاہوں گا اس پہ میں نے جسٹ کلک کرنا ہے۔ میں یہ لینا چاہ رہا ہوں، میں نے کلک کیا، یہ دیکھیں یہ کچھ پلس کا سائن بن کر آ گیا ہے۔ اب میں اس کو کلک ہولڈ اینڈ ڈریگ کروں گا تو یہ میری شیپ بن کے کچھ اس طرح سامنے آ چکی ہے۔ اب میں اس کو جہاں بھی موو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، صرف میں نے اس پہ لیفٹ کلک اینڈ ڈریگ کرنا ہے اور یہ جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ان سے میں اس کو لیفٹ کلک ہولڈ اینڈ ڈریگ سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو میں نے سلیکٹ رکھا ہوا ہے، اوپر میں فارمیٹ میں جاتا ہوں، فارمیٹ کے ٹیب میں یہاں سے پہلے نمبر پہ یہ چیزیں ہیں، میں آ کے اس کو اور شیپس بھی یہاں ایڈ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح میں ان شیپس کو یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو بھی چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے میں آ کے اس شیپ میں جو بھی میری سلیکٹڈ شیپ ہوگی اس میں ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹیکسٹ ڈائریکشن اس کو بھی میں سیٹ کر سکتا ہوں۔ واٹس ایور آپ جہاں بھی اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا میں اس ٹیکسٹ کو ختم کر رہا ہوں۔ اچھا اب میں آتا ہوں پھر اس شیپ میں، اس کے فارمیٹ میں جاؤں گا، یہاں پہ ہیں کچھ ڈیزائن ہمیں دیے ہوئے کلرز۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی یہاں سے سلیکٹ کرنا چاہیں کر لیں۔ اگر آپ اس کو اپنا مینولی کلر دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں شیپ فیل میں جائیں، یہاں سے آپ جو بھی کلر سلیکٹ کریں گے وہ آپ کو سلیکٹ کر کے دے دے گا۔ میں یہاں گریڈینٹ میں چلا جاتا ہوں، یہاں سے مور گریڈینٹس میں، اور یہاں سے ہم اپنا 2 کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلر چاہیے۔ ویسے کلر تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کو ہم کسی اور کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے یہ کلر لے لیا۔ اب دیکھیں اس کی جو آؤٹ لائن ہے، یہ والی جو اس کا بارڈر ہے اس کا کلر وہ کہہ رہا ہے آپ نے کچھ چینج کرنا ہے تو ہم یہاں سے کوئی اور کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے رکھ دیا، یہ عجیب سا لگ رہا ہے تو کلر ویسے یہ والا وائٹ بھی یہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ جا کے شیپ، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن تو باقی رہے لیکن شیپ کوئی اور ہو اور یہ ڈیزائن اسی پر ہی اپلائی ہو جائے تاکہ ہمیں اس پہ مزید کام نہ کرنا پڑے، تو ہم یہاں چینج شیپ پہ جائیں گے۔ یہ سے شیپ میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، یہاں پہ میں آیا، یہاں سے آ کے میں کوئی بھی اور شیپ لے لیتا ہوں۔ سپوز میں نے یہ لے لی، دیکھیں شیپ چینج ہو گئی، ڈیزائن ہمارا وہی رہے گا، جو ہم نے کام کیا تھا وہ وہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو انڈو کر رہا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ہے شیڈو ایفیکٹس، یہاں پہ اگر ہم چیک کریں تو یہ دیکھیں یہ کچھ ہمیں دیے ہوئے ہیں پری سیٹس، تو یہ دیکھیں یہ اس کے شیڈو پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جس پہ بھی ہوور کرتا جا رہا ہوں یہ شیڈو ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ پڑ رہے ہیں۔ اس طرح آپ شیڈو کی جو بھی شیڈو اپلائی کریں گے اس کی آپ ڈائریکشن بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اس کو ادھر موو کرتا جا رہا ہوں تو ادھر اتر جا رہا ہے، نیچے کرتا ہوں تو یہ نیچے، اسی طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میں اس کو انڈو کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ہے پوزیشن، یہاں سے آپ اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ اسے رکھنا چاہیں پیج پر۔ یہاں پہ ریپ ٹیکسٹ، یہ پھر وہی پکچر والا جو معاملہ تھا
اگر آپ نے پکچر والی کلاس نہیں دیکھی تو اوپر لنک آ رہا ہے، اس پہ کلک کر کے وہ جا کر دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں وہی ہیں. اگر آپ کا ٹیکسٹ ہے پڑا تو وہ کہاں پہ سیٹ ہو، اس کے اراؤنڈ ہو، اس کے بیک پہ ہو، اس کے فرنٹ پہ ہو یا اس کے نیچے ہو. ٹھیک ہے، یہ وہی چیزیں ہیں. برنگ فارورڈ، برنگ بیکورڈ. اگر آپ کی 2 امیجز ہیں، میں آپ کو یہاں سے کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، اب یہ میری امیج اوپر ہے ایرو والی. اگر میں اس کو سینڈ بیک کر دوں تو یہ دیکھیں یہ پیچھے چلی گئی ہے اور یہ فرنٹ پہ آ گئی ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا پہلے پیچھے لے جاتا ہوں. اب میں نے اس پکچر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. اب میں اس کو کر رہا ہوں سینڈ بیک، تو یہ بیک پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ ہے. آپ برنگ فارورڈ پہ اگر کریں تو یہ فرنٹ پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ریپ ٹیکسٹ وہی میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں سے ہم اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اس کی وڈتھ اینڈ ہائٹ وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. جہاں سے ہمیں جو بھی ایکوریٹ لگے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں. تو یہ تھا کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ میں کوئی شیپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کریں. کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوسٹ کریں. اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.